کہنے لگے آپ اعلیٰ حضرت سے عقل مند، آپ مفتی اعظم سے عقل مند، آپ شیخ الاسلام سے عقل مند۔ میں کہوں گا تم نے ان کی بات کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ ان کی بات کو سمجھا ہی نہیں۔ تم دنیا کو یہ بتاتے ہو تعزیہ بنانا یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ اگر تعزیہ بنانا شیعوں کا طریقہ ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نزدیک وہ تعزیہ کیوں جائز ہے جو امام حسین کے نقشے کے مطابق ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ وہ کہتے کہ تعزیہ نام مت دو، کیونکہ تعزیہ نام دینا ہی یہ شیعوں کی علامت ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ تعزیہ امام حسین کے روضے کے نقشے کے مطابق بنایا جائے، گھر میں رکھا جائے اور اس کی زیارت کی جائے تو اس میں حرج نہیں۔ تو میں نے کہا تعزیہ گھمایا، تعزیہ ہم نے بنایا تو تم نے کہہ دیا شیعوں کا طریقہ ہے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر امام حسین کے روضے کے مطابق بنایا جائے، رکھا جائے تو اب یہ شیعوں کا طریقہ نہیں ہو گیا، اب یہ تعزیہ نہیں ہے۔ بولیے یہ تعزیہ جائز، اب یہ شیعہ تعزیہ نہیں ہو گیا۔ اگر تم شیعوں سے جوڑو گے تو یہ بھی تعزیہ شیعہ کا ہو گیا اور گھمانے والا بھی تعزیہ شیعہ کا ہو گیا۔ حرام کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا قول پیش کرو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے کوئی فتویٰ دکھا دو، چاہے شیخ الاسلام کا ہو چاہے فاضل بریلوی کا ہو، جنہوں نے یہ کہا ہو کہ تعزیہ بنانا حرام ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ مروجہ کی قید نہ لگائی، جہاں بھی فتویٰ ہے تعزیہ داری کے تعلق سے وہاں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے مروجہ۔ مروجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو تعزیہ گھمانے کا رواج ہے، یہ رواج دیکھنے کے بعد، یہ دستور دیکھنے کے بعد ہم نے اس تعزیہ داری پر پابندی رکھی۔ اب بتائیے عوام کو گمراہ کرنا، اعلیٰ حضرت کے نزدیک تعزیہ داری حرام، تعزیہ حرام، تعزیہ بنانا حرام۔ بمبئی میں جا کے آپ بھی محرم میں زیارت کر لیجئے، مفتی اعظم ہند تو اپنی حیات میں کرتے تھے اور ان کے جانشین کیا کہنے ہیں؟ اظہری میاں بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چاندی کا بنا ہوا تعزیہ، چاندی کا بنا ہوا تعزیہ ممبئی میں رکھا ہوا ہے۔ مفتی اعظم ہند اپنی زندگی میں اس کی زیارت کرتے تھے اور ان کے جانشین اظہری میاں بھی گاہے بگاہے اس تعزیے کی زیارت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تعزیہ بنانا غلط نہیں، تعزیہ گھمانا غلط ہے، تعزیہ گھمانا غلط ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن سے دور کر دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ تعزیہ تیمور لنگ کی دین ہے، تعزیہ تیمور لنگ کی دین ہے، تو تعزیہ تیمور لنگ کو 14ویں شتابدی میں آیا ہے۔ تیمور لنگ کا زمانہ 14ویں شتابدی ہے اور 12ویں شتابدی غریب نواز کا دور تھا۔ سبحان اللہ۔ 12ویں شتابدی غریب نواز کا دور تھا اور غریب نواز کے دور میں بنائی ہوئی تعزیہ آج بھی بابا فرید الدین گنج شکر کے آستانے پر 5 تاریخ کو جس تعزیے کی زیارت کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے، وہ تعزیہ آج کا بنایا ہوا نہیں بلکہ غریب نواز کے دور کا بنایا ہوا تعزیہ ہے۔ اجمیر شریف میں 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، بلکہ 7، 9، 10 تعزیہ بنایا گیا۔ اب تعزیہ گھمایا گیا تھا، میں تاریخ بتا رہا ہوں آن ریکارڈ۔ اورنگزیب کے دور
یہ تعزیہ جو گھمایا گیا ہے جلوس کی شکل میں، یہ کس کے دور میں؟ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں۔ ہم محمود مدنی کی طرح نہیں ہیں جو اورنگزیب عالمگیر سے زیادہ شیواجی کو شرط ہے، بلکہ ہم تو اولیاء کرام کے ماننے والے، علماء کرام کے ماننے والے، جنہوں نے کہا ہے کہ 11ویں یا 12ویں صدی کے مجدد حضرت اورنگزیب عالمگیر تھے، مجدد تھے، اللہ کے ولی تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر۔ ایک بوڑھی عورت تھی، تعزیہ لے کر محل کی طرف جا رہی ہے، تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے دیکھا کہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اس تعزیے کو اپنے سر پہ رکھا، رونے اور گڑگڑانے لگے، رونے اور گڑگڑانے کے بعد اسی وقت حکم دیا کہ ہم امام حسین کی یاد میں تعزیہ داری کریں گے، تعزیے کی کش لگائیں گے، تعزیے کو گھمائیں گے، تاکہ تعزیے کے ذریعے تشہیر حسینیت ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیے، ایک دم وہی بات ہو گئی جو دیوبندی ہم سے کرتا ہے۔ آج مجھے سنی علماء کو جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ جو جلوس جو 12ویں کا نکالتے ہیں، کب نکلا؟ صحابہ نے نکالا؟ بتائیے۔ نہیں۔ تابعین نے نکالا؟ تبع تابعین نے نکالا؟ دیوبندی بولتا صحابہ کے دور میں جلوس نہیں تھا، کیوں نکالتے ہو؟ تابعین کے دور میں جلوس نہیں تھا، کیوں نکالتے ہو؟ قرآن و حدیث میں جلوس نہیں، کیوں نکالتے ہو؟ تو آپ کو جلوس کی تاریخ، جو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تاریخ یہ ہے کہ بادشاہ تھا جس کا نام مظفر تھا، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام مظفر تھا، اور تقریباً 6 صدی کی بات ہے۔ اس 6 صدی عیسوی میں اس کو آقا سے اتنی محبت تھی، اس نے کہا کہ حضور کے میلاد کے دن ہم محفلیں کرتے ہیں، مگر غیروں کے درمیان حق اور باطل کا امتیاز پیدا ہو جائے، اس لیے جلوس محمدی کی اس نے ابتدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جلوس محمدی کسی اللہ کے ولی نے نہیں نکالا، سب سے پہلے ایک بادشاہ نے نکالا، اور تعزیہ گھمایا بھی کسی اللہ کے ولی نے نہیں، بلکہ اورنگزیب بادشاہ نے کیا۔ جلوس محمدی بادشاہ نکالا، تمہارا کوئی اعتراض نہیں۔ اور جلوس حسینی، جلوس تعزیہ اورنگزیب اپنے وقت کا مجدد نکالے تو تمہیں اعتراض ہے؟ اعتراض جن باتوں سے ہے وہ کیجیے۔ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ عورتیں آتی ہیں۔ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ بڑی خرافات ہوتی ہیں۔ آپ کا اعتراض کیا ہے کہ بہت سے لوگ ڈھول تاسے سواریاں ہیں، یہ غلط ہے۔ تو اگر اسے آپ غلط کہتے ہیں تو اسے سب سے پہلے غلط ہم بھی کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈھول کے ساتھ، یہ نہیں کہتے عورتوں کے اجتماع کے ساتھ، یہ نہیں کہتے کہ ہم اس جلوس تعزیہ کو اس طور پہ نکالیں کہ اس میں لگے کہ خوشی کا موقع ہے، شادیانے بج رہے ہیں۔ ہم اس طور پہ تعزیہ نکالنے کو جو خرافات ہیں اس کے حرام کے قائل ہیں، مگر مجھے بتا دیجیے بیرن بازار سے جو تعزیہ بیدناتھ پارا سے ہوتا ہوا بیرن بازار میں گیا، کون سی چیز تھی جو خرافات میں سے تھی؟ کون سی چیز تھی؟ اگر آپ تعزیہ کہیں گے تو تعزیہ بے نفس ہی حرام نہیں ہے، تعزیے کے ساتھ جو خرافات تھی اس کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ اسی لیے شیخ الاسلام نے کہا کہ اب یہ معاملہ علماء سے ہٹ کر کے عوام کے بیچ آ گیا، اس لیے اسے دور کرنا مشکل ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اب ہم علماء آگے آتے ہیں اور عوام سے برائیوں کو دور کرنے کا بیڑا لیتے ہیں، تاکہ امام حسین کا تعزیہ بھی نکلے، اور جب رائے پور کی سرزمین وہ تعزیہ حسینیوں کے گلو میں، حسینیوں کے بھیڑ میں نکلے، اور کوئی غیر
ہم سے سوال کرے یہ تعزیہ کیا ہے، یہ جلوس حسینی کیا ہے، آج یہ نعرے کیوں ہے، آج یہ منقبت کیوں ہے، آج یہ سلام کیوں ہے، تو ہم سینہ ٹھوک کر کہیں یہ حسین اس حسین کا تعزیہ ہے جس کے بارے میں گاندھی نے کہا تھا اگر حسین جیسے 72 ساتھی مجھے آزادی کے لیے مل جائے تو میں 24 گھنٹے میں بھارت کو آزاد کرا لوں گا۔ یا علی یا علی یا علی